ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی تمام خواتین، الحمدللہ ماہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کیا کرو، یعنی عید الفطر منایا کرو۔ تو ماہ رمضان اس وقت شروع کیا جائے گا جب کہ چاند نظر آئے، اور چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ 29 کا اگر چاند ہوا، یعنی ابھی آنے والا جو جمعہ ہے، جمعہ کو اگر چاند ہوا تو جمعہ کی رات میں تراویح کی نماز شروع کی جائے گی، اور اگلے دن یعنی ہفتے کے دن روزہ رکھا جائے گا۔ اور اگر 30 دن ماہ شعبان کے پورے ہو گئے تو ہفتے کے دن رات میں تراویح پڑھی جائے گی، اور اتوار کو پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ ماہ رمضان میں جس طرح لوگ روزہ رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے پاس جو بھی سونا چاندی ہے یا روپیہ پیسہ ہے جو کہ نصاب کو پہنچ چکا ہو، اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ میں ادا کیا جاتا ہے 40واں حصہ۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ آدمی کے پاس جو مال ہے اس میں سے 10واں حصہ دینا پڑتا تھا، یعنی 100 میں 10 روپیہ زکوٰۃ میں ادا کرنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا اور حکم دیا کہ زکوٰۃ تمہارے پاس جو مال موجود ہے اس میں سے 2.5% دینا ہے، بس 40واں حصہ۔ 40واں حصہ یعنی 100 میں 2.5 روپیہ، بہت کم اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا اناج ہے، غلہ ہے، کپڑے ہیں، جو بھی زکوٰۃ میں لوگ دیتے ہیں، یہ غریبوں میں دینے کو فرمایا ہے۔ پہلے زمانے میں کیسا تھا، اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنا ہے اس کو لے جا کر کے میدان میں رکھنا پڑتا تھا۔ میدان میں لے جا کر کے رکھو، آسمان سے آگ آئے گی اور اس مال کو جلا دے گی، تو سمجھا جائے گا کہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور حکم دیا کہ مال کو اب میدان میں لے جا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مال کو اپنے ہی رشتہ داروں میں، محلوں میں، جان پہچان میں جو بھی غریب ہیں ان میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے لوگوں کے اوپر
کہ زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں پر ہی خرچ کرنے کو کہا، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ مال غریب استعمال کریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے کہ کتنے اچھے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں پیسہ دیا اور ہماری مدد کی۔ اور جو بھی دشمنی ہوگی، دل کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ کپٹ ہوگا، وہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ان کو مال کے ذریعے مدد کی ہے۔ آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے سامنے والا آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما نقص مال من الصدقہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر وہ کبھی کم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت کو ڈال دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے 1 روپے کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 10 گنا اس کا ثواب دیتا ہے کم سے کم، اور اس میں اضافہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کسی غریب کو زکوٰۃ دے کر کے مدد کی تو اس کا ثواب آخرت میں ہمیشہ آپ کو ملے گا، کسی محل کی شکل میں ملے گا، کسی باغیچے کے شکل میں ملے گا، یا وہاں کے آرام و راحت کی شکل میں ملے گا، اور ہمیشہ ملے گا۔ کبھی وہ ثواب اور وہ نعمت آخرت والی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برسات رحمت والی ان لوگوں کے اوپر ہوتی رہتی ہے، تو پھر وہ لوگ کس طرح بے چین ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ فلاں فلاں کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا نام بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مان لیجئے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس کی زکوٰۃ ہے 2,500 روپیہ، 2,500 روپیہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے وقت پر صحیح حساب لگا کر 2,500 زکوٰۃ ادا کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو مال بچا ہوا ہے 97,500 روپیز جو آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ زکوٰۃ ادا کرو بس،
اور اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہ ملتا، تب بھی اللہ کے لیے یہ چیز جائز تھی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ساتھ میں یہ فائدے بھی تم کو ملنے والے۔ یعنی زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا بھی کر رہے ہیں اور بدلہ بھی لے رہے ہیں۔ تو جب بدلہ لے لیا تو پھر پورا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ زکوٰۃ مانگتا بھی ہے اور ساتھ میں بدلہ بھی دے دیتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ دے کر کے ہمارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، بلکہ فائدے پہ فائدہ آپ کو مل رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، تورات پڑھنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا۔ اس زمانے کا آدمی تھا وہ، ان کے باپ دادا وغیرہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، اسی خاندان سے تھا وہ، مدینہ منورہ میں تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ لیکن یہ یہودی مسلمان نہیں ہوا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا مانتا تھا، حضور کو سچا مانتا تھا، حضور کی باتوں کو صحیح مانتا تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، حضور جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تجارت کا مال اپنے ملازمین کے ہاتھ میں سفر میں بھیجا۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑے پر، اونٹوں پر، خچر پر، گدھے پر بیٹھ کر کے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جا کر سامان بیچ کر پیسہ کما کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ جو آدمی تھا یہودی، یہ بھی اپنا مال اپنے نوکروں کے ہاتھ میں بھیجتا تھا دوسرے ملکوں میں، کہ وہاں جا کر کے اس کو بیچو اور جو فائدہ آئے وہاں سے کوئی مال خرید کر کے لاؤ اور بچا ہوا پیسہ لا کر جمع کرو۔ اور اس آدمی کی عادت تھی، جتنا بھی وہ تجارت کا سامان بھیجتا تھا اپنے نوکروں کے ساتھ، اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ دیتا تھا۔ مان لیجئے وہ 1,00,000 روپے کا سامان دوسرے شہر میں بھیج رہا ہے بیچنے کے لیے، تو اس کا 2.5% یعنی 2,500 روپیہ زکوٰۃ دے دیتا تھا غریبوں میں۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح مال خرچ کرتے ہو؟ وہ بولتا تھا کہ نہیں، اس میں فائدہ ہے، زکوٰۃ دینے میں فائدہ ہے۔ کئی مرتبہ اسی طرح اس نے کیا، اور راستوں میں بعض مرتبہ چور، ڈاکو، لٹیرے آ کر کے تجارت کے سامان کو چوری کر لیا کرتے تھے، چھین کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس یہودی نے اپنا سامان تجارت جب بھیجا تو اسی قافلے پر ڈاکہ پڑ گیا۔ وہ جو مسافرین کی جماعت جا رہی تھی تجارت کا، بیوپار کا سامان لے کر دوسرے ملکوں میں بیچنے کے لیے، وہ جو قافلہ جا رہا تھا اس کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا اور سب کا مال وہ لے کر کے بھاگ گئے۔ کسی آدمی نے آ کر کے اس یہودی کو بھی بتایا کہ اس دفعہ جو ہمارے شہر سے فلاں شہر جو لوگ گئے تھے بیوپار کا سامان لے کر، اونٹوں پر، خچر پر، گدھے پر، وہ سب ڈاکو وغیرہ چھین کر کے لے گئے۔
تو یہ آدمی یہودی کہنے لگا ہاں لے گئے ہوں گے، لیکن میرے مال کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ اس نے کہا۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے، ڈاکہ پڑا ہے، چاروں طرف سے چور آئے ہوئے ہیں اور سب کا مال لے کر کے بھاگ گئے، تو تمہارے مال کو کیوں چھوڑ دیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے، میرے مال کو کبھی کوئی چرا نہیں سکتا۔ بہرحال چند دن گزرے تو جتنے لوگ گئے ہوئے تھے سفر میں تجارت کا، بیوپار کا سامان لے کر، وہ سب واپس مدینہ منورہ آئے، تو اس یہودی کا جو نوکر تھا وہ بھی واپس آیا اور خوب پیسہ لا کر کے جمع کیا۔ تو اس سے اس نے پوچھا ارے بھائی، سنا تھا کہ تمہاری جماعت کے اوپر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تھا، سب کا مال لے لیا تھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر تو ڈاکوؤں کی نظر ہی نہیں پڑی، میں اپنا چھپ گیا تھا، کسی نے مجھے دیکھا نہیں، اور میرا مال یعنی آپ کا مال جو میں لے گیا تھا بیچنے، وہ سب کا سب بچ گیا۔ لوگوں نے آ کر کے پوچھا ارے بھائی کوئی نسخہ تو بتاؤ، سب کا مال چوری ہو گیا، تمہارا چوری کیوں نہیں ہوا؟ اس میں کوئی راز کی بات ہے کیا؟ تو وہ یہودی بتانے لگا ہاں ہاں اس میں راز کی بات ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں جو آئے ہوئے ہیں مکہ سے، محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان مبارک سے سنا ہوا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں کبھی نقصان نہیں آ سکتا اور اس کے مال کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن محمد کی باتوں کو مانتا ہوں کیونکہ وہ سچے ہیں۔ تو جب سے میں نے یہ بات محمد سے سنی ہے عمل کرتا آ رہا ہوں، اس لیے آج میرا پورا مال بچ گیا، اور تم لوگ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے تمہارے مال کو ڈاکوؤں نے چرا لیا، یہ اس نے کہا، اور خود مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا اے محمد چلو کلمہ پڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کا دین کتنا پاکیزہ اور صحیح دین ہے کہ جو بات آپ بتاتے ہیں وہ سچ ہو کر کے ثابت ہوتی ہے۔ میں نے تو صرف آزمانے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور حقیقت میں میرا مال چوری ہونے سے بچ گیا، اس سے بہتر کون سا مذہب اور کون سا ریلیجین ہوگا؟ چلیے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مسلمان کر لیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مالوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ دیکھنے میں لگے گا کہ ہمارے پاس سے اتنا پیسہ غریبوں میں جا رہا ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے، اتنے زیورات تھے اس میں زکوٰۃ بنی ایک انگوٹھی کے برابر، تو وہ ایک انگوٹھی اٹھا کر کے غریبوں کو دینا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں لگے گا کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ اس زکوٰۃ کی رقم کو دینے کی برکت سے، اس انگوٹھی کو دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی بچے ہوئے مال کی حفاظت کرتا اور کمائیوں میں برکت دیتا، زندگیوں میں برکت دیتا، چین سکون راحت نصیب ہوتی، اور غریبوں کے دلوں میں زکوٰۃ دینے والے کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ اور ان کے بیوی بچے سب دعائیں بھی کرتے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا ہے؟
امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس رکھے ہوئے مال میں ملا ہوا رہے گا تو آپ کا وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اگر آپ نے وہ 2,500 روپیہ نکال کر غریبوں میں، یتیم، بیوہ، مساکین، مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچے، اس طرح کے غریبوں میں آپ نے خرچ نہیں کیا تو وہ جو 2,500 روپیہ ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ کے پاس جو دوسرا پیسہ ہے نا 97,500، 90 پر 7,500 روپیہ، اس کو بھی یہ 2,500 روپیہ برباد کر دے گا۔ کیسے برباد کرے گا؟ کوئی بیماری آ گئی، ہاسپٹل میں چلا گیا پیسہ، بچے نے ایکسیڈنٹ کر دیا، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی میں پیسے لگ گئے، یا سامنے والے کو ٹکر مارا، پولیس کیس ہو گیا اور کورٹ میں سارا پیسہ چلا گیا، یا پھر کوئی نکاح شادی وغیرہ کا ایسا فنکشن آیا جس میں ویسٹ میں آپ کا پیسہ چلا گیا، ویسٹ، فضول میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا اور آپ کے استعمال میں آیا ہی نہیں۔ وہ کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو آپ کو فائدہ نہ پہنچائے؟ آپ کو اگر فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں، کل قیامت میں ان کے گلے میں جو چین ہے، لچا ہے یا اور کوئی نیکلیس ہے، یہ سب انگوٹھی، پاؤں کی چوڑیاں، کمر کا وہ پٹا سونے کا، چاندی کا، ہاتھ کا کڑا، انگلیوں کی انگوٹھیاں، کاناں کے کمے، ہاتھاں کے بنگڑیاں اور سر کے بالوں میں لٹکانے والا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہ جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، آپ کا اپنا پیسہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کرے گا؟ جلائے گا، پگھلائے گا۔ پگھلا کر کے، جیسے سنار کی دکان میں پورا سونا ڈال کر کے پگھلاتے ہیں تو وہ ایک ڈلا بن جاتا، اینٹ بن جاتا۔ تو آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں جلائے گا، چاندی، سونا، پیسہ، پھر اس سے کیا ہوگا؟ ایک وہ سونے کا، چاندی کا گرم گرم جلنے والا ایک اینٹ بن جائے گا۔ اب وہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دے گا، یہ جو بیٹھی ہے عائشہ، یہ جو بیٹھی ہے زینب، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی دنیا میں، اس کا یہ سونا ہے، اس کی یہ چاندی ہے، اس کا یہ پیسہ ہے، لو اس کو جلا کر کے، اس کا لوہا بنا کر کے گرم گرم اس کی پیشانی کے اوپر داغ لگاؤ، پیشانی کے اوپر جلتا ہوا وہ ڈلا رکھا جائے گا اور کمر میں جلایا جائے گا، رائٹ سائڈ بھی، لیفٹ سائڈ بھی، اور پیٹھ میں بھی جلایا جائے گا۔ کیوں؟ پیشانی پر کس لیے؟ پیشانی پر اس لیے جب کوئی آدمی آ کر کے ان سے بولتا ہے اماں تمہارے گلے میں جو چین ہے، ہاتھا میں جو بنگڑیاں ہیں، کانا میں جو کمے ہیں، پاواں میں جو پٹیاں ہیں، اور بینک میں، پرس میں جو پیسے ہیں، ان کی زکوٰۃ دینا،
تو وہ لوگ، وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے اپنی بھووں کو چڑھا لیتی ہیں، ہنکیاں کے اوپر جو بھوے ہیں نا، غصے سے چڑھا لیتے ہیں، ہاں زکوٰۃ دینا کیا ہمارا ہے، تو پیشانی کے اوپر بل آ جاتے ہیں، بل یعنی لائن آ جاتے ہیں پیشانی کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے جب ان کے سامنے زکوٰۃ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ پیشانی دکھاتے ہیں، جلاؤ اس پیشانی کو۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ عورتیں؟ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں، انہیں بات کرتا سو چھوڑ کو چلے جانا کر کے، کبھی رائٹ سائڈ مڑ کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی لیفٹ سائڈ مڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رائٹ سائڈ پہلو میں، کمر میں، اور لیفٹ سائڈ کمر میں، بغل میں داغ دینے کو بولتا ہے، جلاؤ ان کو۔ زکوٰۃ کا نام لیتے ہیں تو یہ بات نہیں کرتے، کبھی رائٹ کو جاتے ہیں، کبھی لیفٹ کو مڑ جاتے ہیں، اور جب زیادہ ہی بات چیت ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیٹ پھرا کر کے چلے جاتے ہیں، جاؤ جاؤ تمہیں جاؤ، ایسا کر کے چلے جاتے ہیں، تو پیٹ کے اوپر داغ دو۔ اتنا ہی نہیں، کل قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ جتنا سونا ہے، چاندی ہے، سونا چاندی اور پیسہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو قیامت میں یہ سارا سونا چاندی روپیہ پیسہ ایک سانپ کی شکل میں آ کر آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ ابھی آپ عورتیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کھڑکی میں سے اتنا موٹا چوہا نکل کو آ گیا تو تمہیں رہتی ہیں؟ باہر نالے میں سے گھوس نکل کر کے آئے تو تمہیں رہتی ہیں؟ بھاگ جاتی۔ اگر آپ کو کوئی بتا دے، سنے کیا آپا؟ کیا بولو؟ مفتی صاحب کے گھر کو ہمیں جاتی نا بیان کو، ان کے گھر میں پیر کے دن سانپ آگا تھا کہتے ہیں۔ ایسا اگر آپ سن لیے تو وہ وارم بیان کو بھی آتے نا، تمہیں آگا تھا کہتے، وہ باہر نکال دیے، مار دیے، کچھ بھی ہو پھر بھی ڈر دل میں، اماں وہ گھر میں سانپ آیا تھا، اتنا ڈرتے ہیں کہ 3-4 وارم بیان کو نہیں آتی عورتیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے گھر میں اچانک رات کے وقت میں باتھ روم سے یا گھر کے باہر کھڑکی سے اچانک سانپ اندر آ جائے، سانپ چھوڑو، سپلک آ گئے تو بیکاں بھاگ جاتے، چوہا آ گئے تو بھاگ جاتے۔ اب قیامت میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت میں یہ سب سانپ کی شکل میں آئے گا اور آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ گلے میں آپا، ادھر ادھر نہیں، گلے میں۔ آپ کے گلے میں نیکلیس ہے نا، آپ کے گلے میں چین ہے نا، اس طرح وہ لپٹ جائے گا۔ وہ عورت پوچھے گی کون تو وہ سانپ بولتا ہے انا مالو کی و انا کنزو کی، اے عورت میں تو تیرا ہی مال ہوں، میں تیرا ہی خزانہ ہوں، دنیا میں تو حفاظت سے رکھا کرتی تھی، پالش لگایا کرتی تھی، شادیوں میں ادھر ادھر فنکشنوں میں پہنتی تھی، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، اس لیے اللہ نے تیرے ہی مال کو سانپ بنا کر کے مجھے تیرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اور اس کی ڈیوٹی کیا؟ اس عورت کے کلے کو لوچنا۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا کلے کو لوچا تو کتنا دکھتا؟ چھوٹا بچہ 2 سال کا اگر گال پر نوچے تو کتنا درد ہوتا؟ سانپ جس کے لمبے لمبے دانت ہیں لوہے کے، گرم گرم، وہ اگر آپ کے کلے کو لوچے، کترے تو کتنی تکلیف ہوگی، اندازہ لگا لیجئے۔ تو اس عذاب سے بچنا ہے یا نہیں ہے؟
اس لیے مائیں خواتین سب ارادہ کریں، آپ کے نام کا جتنا بھی سونا ہے سب سے پہلے سونار کے پاس جانا، اس کا وزن کرانا اور چاندی وزن کرانا، اس کا ریٹ کتنا ہے مارکیٹ میں، اب وہ سونا بیچے تو کتنا ملتا، وہ پیسے کا حساب لگا لینا۔ مان لیجئے 6 لاکھ روپیہ بنتا، آپ کے گلے میں جو چین ہے، انگوٹھی ہے، بنگڑیاں ہی، پٹیاں ہی، سب ملا کر 6 لاکھ روپیہ، اور آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے کیش آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نام کا، آپ کے شوہر کا نہیں، صرف آپ کا، مان لیجئے وہ 50,000 یا 1 لاکھ ہے، 7 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اب 7 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینا، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ، تو 7 لاکھ روپے میں کتنا بن جائے گا؟ 14,000 روپیہ، 7,35,000 17,500 روپیہ زکوٰۃ دینا آپا۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو، موٹا موٹا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے، ہاں آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کے اوپر، آپ کے مرد کے اوپر نہیں، شوہر کے اوپر نہیں، اس کا حساب وہ دے گا۔ آپ کے اوپر کیا تو قرض ہے کیا؟ آپ کو خود وہ قرض ادا کرنا ہے کیا؟ اسے اس میں مائنس کرنا۔ مان لیجئے آپ کے پاس 7 لاکھ روپے کا سونا چاندی وغیرہ ہے اور آپ کے اوپر 1 لاکھ روپیہ قرض ہے، آپ ہی کو ادا کرنا ہے، وہ شوہر نہیں ادا کرتا، باپ بیٹا کوئی نہیں، آپ کو خود کو ادا کرنا ہے، تو وہ 7 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپیہ مائنس کرو، باقی جو 6 لاکھ ہے اس کی زکوٰۃ دینا۔ تو خیر یہ زکوٰۃ کے بڑے اہم مسائل ہیں، اس لیے مائیں بہنیں ضرور اس پر توجہ دیں۔ آج جو بیٹا آپ کو بولتا ہے کہ امی تیرے اوپر مچھر بھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے ساتھ قبر میں آنے والا نہیں، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ قبر میں آنے والا نہیں، آپ کے ابا آپ کے ساتھ قبر میں آنے والے نہیں، آپ کو اکیلی جانا ہے۔ آپ کے پاس جو سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے اس کا حساب آپ کے شوہر سے نہیں لیا جائے گا، آپ سے لیا جائے گا۔ آپ کا ہے نا، وہ جس کا پیسہ ہے، جس کا مال ہے، قیامت میں اسی سے حساب ہوتا، شوہر سے نہیں ہوتا کہ شوہر ادا کرے گا زکوٰۃ، نہیں، شوہر ادا کرنا انہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیچاری عورت گھر میں رہتی ہے، کام کاج کرتی ہے، بازار نہیں جاتی، کماتی نہیں، اس کے پاس جو سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ شوہر ہی کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر شوہر کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے، وہ ادا نہیں کرتا، تو آپ کو خود ادا کرنا ہوگا۔ یا شوہر کے پاس ہے کمائی لیکن وہ بولتا ہے کہ نہیں میں دیتا نہیں، تمہیں ڈال لیتے سو مالا، میں کیک دینا اس کی زکوٰۃ، تمہیں حساب دے لے، تو بھی آپ کو خود کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ سال بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع کر کے رکھنا۔ اگر شوہر نے دے دیا زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، آپ کی ادا ہو گئی، اگر نہیں دیا تو آپ کی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے اور شوہر کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا کہ تمہیں میرے مرد ہیں، تمہیں میرے شوہر ہیں، زکوٰۃ ادا کرو میرے مال کا۔ بیچارہ شوہر کتنا کماتا ہے کتنا نہیں، آپ کو کیا معلوم ہے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ اس لیے اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا، پیار سے بولنا، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا زکوٰۃ بنتا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرو۔ شوہر ادا نہیں کر پایا تو آپ کو ادا کرنا۔ اب آپ پوچھیں گی ہمیں کیسا ادا کرنا حضرت، ہمارے پاس پیسے نہیں نا، انگوٹھی بیچا لو۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے ہی زکوٰۃ میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ انگوٹھی ہے آپ کے پاس، انگوٹھی کو بیچ دیجئے، یا ڈائریکٹ انگوٹھی ہی کو اٹھا کر غریبوں میں زکوٰۃ میں دے دیجئے۔ یا چاول ہے، اناج ہے، غلہ ہے،
وہ بھی آپ غریبوں میں دے سکتی ہیں. کپڑے ہیں, پرانے کپڑے دینا نہیں, پھٹ گئی سو جیبا نہیں سو سیونا نہیں سو, ایسے سب بھی دینا نہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ زکوٰۃ ادا کریں گی پابندی سے تو اللہ تعالی آپ کو اور مال دیتا, اور انگوٹھی آتی ہے آپ کو, اور پٹیاں آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیتا, اور آپ خوب جو ہے اس کو پہننے والی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اس لیے آپ لوگ اس میں بخل نہیں کرنا, پیسیناری نہیں بننا, ورنہ قیامت میں حساب دینا بڑا بھاری پڑ جاتا اور حساب نہیں دے پائیں گے. رمضان کے اسباق, سبق نمبر 4, تراویح کے فضائل اور مسائل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, دیکھ لیجئے پیپر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے, ایمان کی نیت سے وہ نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس حدیث میں قیام سے مراد 20 رکعت تراویح ہے. یہ جو حدیث ہے اس میں قیام کا مطلب کیا؟ کھڑا ہونا. کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا. تو رمضان میں جو عورتیں یا مرد 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو ابن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہوں, تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ حضور سے انہوں نے سوال پوچھا. میں نماز بھی پڑھتا ہوں, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور تراویح بھی پڑھتا ہوں, تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے کون سی ڈگری عطا فرمائے گا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. صدیقین یعنی اللہ کے سچے بندے, اللہ کا ہر وعدہ پورا کرنے والے بندے, اور شہداء یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں جہاد وغیرہ میں, ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا. بتائیے, گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو شہید کا ثواب مل رہا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو اور 20 رکعت تراویح پڑھو. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے. یعنی جو لوگ رمضان کے روزے اور تراویح پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی رضا دیتا ہے. رضا مطلب راضی ہو جانا. اے میرے فرشتوں, میں راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں. کیا خوشی کی بات ہے, اللہ راضی ہو جاتا. اللہ راضی ہو گیا تو ساری دنیا راضی. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو کامیاب کر دے گا اگر وہ راضی ہو گیا تو. اور مغفرت بھی دیتا اللہ تعالیٰ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اب آگے دیکھیے تراویح کے بارے میں مسئلے مسائل. اکثر عورتوں کو نہیں معلوم
कई को नहीं मालूम, हमारे जैसे मौलवी साहब बयान करे नहीं कभी बैका में, अब बयान करते हैं, सुनिए आप लोग। मसला नंबर 1, तरावीह की नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी की नमाज हर मुसलमान को पढ़ना, आकिल यानी उन्हें पागल मजनू नहीं होना, आकिल यानी दिमाग वाला, ठीक ठाक, जरे लोग मेंटल रहती, पागल रहती, कपड़ा पहनना भी उनको मालूम नहीं, पाखाने को भी खाना समझ लेती, बिल्कुल दीवाने, उनको माफ़ है। और बालिग होना, लड़का और लड़की है, बालिग हो गए, अब उनके ऊपर क्या, ये तरावी की 20 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कंपलसरी। सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या, वाजिब, ये फ़र्ज़ नमाज, उसके बाद कंपलसरी क्या, वाजिब, उसके बाद कंपलसरी क्या है, ये सुन्नत मुअक्कदा। मुअक्कदा ताकीद, ताकीद के साथ इसको अदा करने का आर्डर दिया गया है। लिहाजा बग़ैर सख्त उज़्र के, बग़ैर सख्त मजबूरी के तरावीह की 20 रकात तर्क करना गुनाह है। कोई मजबूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तरावी की नमाज नहीं पढ़े तो गुनाह होगा, क़यामत में पकड़ होगी। मजबूरी बोले तो कैसी मजबूरी, मान लीजिए आप सफ़र में चले गए, यहाँ से बेंगलुरु चले गए, लंबा सफ़र है ये, तो सफ़र की वजह से आपकी तरावी 1-2 दिन की छूट गई, अल्लाह ताला माफ़ कर देता। या आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बुखार, हाथ पैर में इतना दर्द के बैठ कर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकती, ऐसी हालत हो गई, तो खाली फ़र्ज़ पढ़ लो, वितर पढ़ लो और इशा की 2 सुन्नत भी पढ़ लो, बस उस दिन की वो तरावी की नमाज आपके लिए माफ़ है। तो बग़ैर सख्त मजबूरी के, उज़्र के तरावी की 20 रकात छोड़ना गुनाह है। नंबर 2, तरावीह की नमाज, हाँ और एक बात, कौन सी नमाज है, तराव्यां की नमाज, तराव्यां क्या कि सेम अगर बोले सका बोलती भाई का, तराव्यां की नमाज या तराब्यां की नमाज, ये तराव्या भी नहीं है, तराब्या भी नहीं है, ये तरावीह, 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 हा है आखिर में, तरावीह बोल दिए तो भी चलता। तरावीह की नमाज मर्द हजरात का जमात के साथ मस्जिद में अदा करना सुन्नत किफ़ाया है। तरावी की नमाज मर्दवाने काम पढ़ना, मस्जिद में जाकर पढ़ना, और ये कैसा, सुन्नत किफ़ाया है, यानी मोहल्ले के कुछ लोग अगर मस्जिद में जमात के साथ 20 रकात तरावी पढ़ते हैं तो फिर पूरे मोहल्ले के मर्दों के ऊपर से वो अज़ाब दूर हो जाता। इसका मतलब क्या, बाकी लोग नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना उन्होंने भी, अगर वो लोग जमात में नहीं आए, बाकी लोग घर में पढ़ लिए कभी कभार तो चलता। मस्जिद में कुछ ना कुछ लोग 20 रकात तरावी रोज़ाना पढ़ने वाले रहना। मान लीजिए हमारे इंदिरा नगर में 2000 आदमी हैं, 1000 आदमी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ते हैं, बाकी 1000 आदमी कभी आए कभी नहीं आए, तो पूरे मोहल्ले के ऊपर गुनाह नहीं होता, सिर्फ जो लोग नहीं आ रहे ना उनके ऊपर गुनाह होता। हाँ, कभी उज़्र की वजह से, मजबूरी की वजह से कुछ लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़े, अकेले पढ़ लिए, तब भी चलता है। और साथ में वितर की नमाज भी रमज़ान में जमात के साथ पढ़ेंगे। ये रमज़ान की बात खाली, पूरे साल वितर की नमाज औरतें भी अकेली पढ़ेंगी और मर्द भी अकेला पढ़ेगा, लेकिन रमज़ान में वितर की नमाज मस्जिद में 20 रकात पढ़ाई जाती है जमात के साथ, तो उस 20 रकात के बाद वितर की 3 रकात भी जमात के साथ पढ़ेंगे।
عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز تنہا ادا کریں۔ بیکان کے واسطے آرڈر کیا ہے؟ اکیلی اکیلی گھر میں چپ چاپ تراویح کی نماز پڑھ لینا، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی حافظہ عورت، حافظ جیسا مرد بچے رہتی ہیں حافظ قرآن، اسی طرح عورتیں بھی حافظہ ہوتی ہیں۔ حافظہ عورت، اگر کوئی حافظہ عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ تراویح میں قرآن نہ سنائے تو بھول جائے گی، یعنی کوئی بچی ہے، بچی کا مطلب بالکل بچی نہیں، بالغہ ہے، 15 سال کے آس پاس ہے، اور وہ حافظہ ہے، پورا قرآن اسے یاد ہے، اگر وہ تراویح نہیں پڑھاتی تو پھر قرآن وہ بھول جائے گی، تو اب کیا کرنا؟ تو اس عورت کے لیے سنو، اس عورت کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کی نماز تراویح کی امامت جائز ہے۔ یعنی وہ حافظہ بچی کیا کرے؟ اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں، یعنی اس کی امی ہے، بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، ایسی عورتوں کو پیچھے کھڑا کر لے اور وہ تراویح کی نماز پڑھائے تو جائز ہے، اجازت ہے۔ خالی وہ ایک عورت کو جو کہ حافظہ ہے، اب دیکھ لو اندرا نگر میں کتنے حافظہ عورت آئیں، پورے اندرا نگر دھنڈلائے تو بھی ایک بھی عورت حافظہ نہیں ہے، حالانکہ لڑکیوں کو بھی حافظہ قرآن بننا چاہیے۔ جو بچی حافظہ قرآن بن جاتی ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بچی سے بولے گا کہ بیٹی تمہارے خاندان میں 10 آدمی لے لو، جسے تم چاہو 10 آدمی لے لو اور جنت میں لے جاؤ، چاہے وہ جہنم میں چلے گئے ہو، جاؤ تم جہنم میں جا کر نکال کر لاؤ ان کو، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو وہ حافظہ قرآن بچی 15 سال والی بالغہ وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے، لیکن آگے کیا لکھا وہ بھی پڑھنا۔ عورتیں آدھا پڑھ لیتی آدھا چھوڑ ڈالتی۔ آگے دیکھو، بشرطے کہ اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ شرط کیا ہے؟ وہ جو بچی نماز پڑھائے گی تراویح کی نماز، خالی فرض نماز عشاء کی وہ جماعت سے نہیں پڑھانا انہیں، فرض نماز عشاء کی سب اکیلی پڑھے، صرف تراویح کی 20 رکعت جماعت سے پڑھا سکتی ہے، اور باقی وتر کی 3 رکعت جماعت سے پڑھا سکتی ہے، بلکہ وہ بھی نہ پڑھائے اور سب اکیلے پڑھ لے، بہتر ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہے؟ بشرطے کہ اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ وہ بچی کیا پڑھتی ہے سو زبان سے بولو؟ قرآن۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ وہ بچی کے منہ سے جو قرآن کی آواز آتی ہے وہ گھر سے باہر نہیں آنا۔ اب دیکھ لو گلیہ میں بیکاں کہتا چیخا مار لیتے رہتی، لڑ لیتے سو، بالانگ چٹ لیتے سو، بعض گھر والوں کی نیند چل جانا، ایسا چیخا مارتے رہتی، گالیں دیتے رہتی، دھاوے کے اوپر سے نیچے ڈھکلال تو بولتی، ہمارے نیندہ اڑ جا کو راتا میں 12 1 بجے گھر سے باہر نکل کو دیکھنا کیا رے بھائی بھوکمپم آ گیا گھر کو، لڑ لیتے ہیں سو بیکاں، اور گالیاں، اللہ اکبر، مسجد سامنے ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، ذرہ بھی دل میں خوف نہیں۔ عورت کی آواز بھی چھپا کر کے رکھی جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اے بچی اگر تو قرآن پڑھتی ہے تو تیری آواز گھر سے باہر نہیں آنا۔ قرآن کی آواز کو بھی باہر آنے سے اللہ منع کر رہا ہے، اور یہ عورتیں فون لے کر کے دہلیز میں بیٹھ کر کے گھنٹے بات کرتی رہتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بشرطے کہ اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، اور وہ اگلا پوائنٹ، اور وہ خواتین سے یعنی بیکاں سے 1 قدم آگے کھڑی ہو کر نماز پڑھائے۔ مسجد میں امام صاحب
ایک صف آگے کھڑے ہوتے ہیں، 4-5 فیٹ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے لوگ کھڑے رہتے ہیں. لیکن عورت یہ حافظہ جب تراویح کی نماز پڑھائے تو عورتوں سے اتنا آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ صرف 1 قدم 1 فیٹ، بس 1 قدم آگے بڑھے اور تراویح کی نماز پڑھائے. زیادہ آگے اس کو کھڑے نہیں ہونا. اور اس بچی کے بالکل پیچھے کوئی نہ رہے، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کھڑے ہو جائیں تو ایسا لگے جیسا کہ سب مل کر ہی نماز پڑھ رہے ہو. بالکل سامنے لڑکی کو نہیں جانا، امام کی طرح، مردوں کی طرح نہیں جانا، بس 1 قدم آگے چل کر وہ پڑھا سکتی ہے. کون پڑھانا؟ یاد رکھ لے ہو، جسے پورا قرآن یاد ہے انہیں پڑھانا. سو مجھے 20 سورے آتی ہیں، علم ترا آتا، اما پارا آتا، تبارک الذی کا پارا آتا، یاسین سورہ آتا. تمہیں سب برقع وڑلے کو گھر میں اکیلی پڑھو. یہ جو بچی ہے جس کو پورا قرآن یاد ہے، اس کو اجازت ہے. وہ بھی کیا اجازت ہے؟ گھر کے بیکاں کو پڑھا سکتی ہے، بس مردوانوں کو نہیں پڑھا سکتی. ابا ہیں، ان کو پیچھے کھڑا کر لیا اس نے، نہیں ہوتی نماز، صرف عورتوں کو پڑھائے گی. اور محلے میں عورتیں ہیں، بازو والے، انہوں آؤ آپا، میں حافظہ، میں قرآن پڑھاتی ہوں، آؤ ہمارے گھر میں تراویح ہوتی ہے، آؤ. ناجائز ہے، اجازت نہیں ہے. اس طرح اعلان کر کے محلوں میں ساری عورتیں جمع ہو کر کے ایک جگہ تراویح کی نماز پڑھیں، ناجائز ہے. صرف اپنے گھر کی عورتوں کو وہ پڑھائے گی. ہاں کوئی عورت راستے سے جا رہی تھی یا اس کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ سامنے والے کے گھر میں تراویح کی نماز وہ بچی پڑھاتی ہے، انہیں حافظہ کہتے، میں بھی جا پڑھ لیتا ہوں، اس 1-2 عورت کا خیال آ گیا اور جا کر پڑھ لیے، یہ جائز ہے. لیکن سب کو بلا کر کے گھر میں جمع کرنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ عورت کیا ہے؟ چھپا کر کے رکھی جانے والی چیز ہے. عورت پوشیدہ رہے، بس اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھائے، بشرطے کہ وہ کیا ہو؟ حافظہ ہو. نمبر 3، نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں. تراویح کی نماز الگ ہے 20 رکعت، اور تہجد کی نماز الگ ہے 8 رکعت یا 10 رکعت یا 12 رکعت یا 2 رکعت یا 4 یا 6، وہ جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں. 2 سے لے کر 12 تک حدیث میں آیا ہے. تراویح کی نماز وہ الگ ہے، سنت ہے، وہ سنت مؤکدہ، تاکید والی سنت، کمپلسری پڑھنا. اور تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے. آگے دیکھیے نمبر 4، تراویح کا ذکر حدیث میں ہے جبکہ تہجد کا ذکر قرآن کریم میں ہے. تراویح کے بارے میں آرڈر کس میں آیا؟ حدیث میں آیا. حضور نے حکم دیا کہ تم تراویح کی نماز پڑھو. اور تہجد کے بارے میں کس نے حکم دیا؟ اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا ہے. یہ بھی فرق ہے تہجد کی نماز میں اور تراویح کی نماز میں، یہ بھی ڈیفرنس ہے. نمبر 5، تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے. تہجد پورے سال پڑھتی، جبکہ تراویح کی نماز، یہاں واو چھوٹ گیا، تراویح، ترا کے بعد واو چھوٹ گیا، جبکہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. یہ بھی ایک فرق ہے. تہجد پورے سال پڑھتی، تراویح 20 رکعت صرف رمضان میں پڑھتی. نمبر 6، تہجد کا اصل وقت رات کا آخری حصہ ہے. تہجد کا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ رات کا آخری حصہ، یعنی 2:30 بجے 3 بجے. جبکہ تراویح کا اصل وقت عشاء کے فوراً بعد ہے. عشاء کی نماز ہو گئی فرض نماز،
اس کے فوراً بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو عشاء کی، پھر تراویح کی نماز شروع کر دینا۔ یہ بھی ایک فرق ہے تہجد میں اور تراویح میں۔ نمبر 7، تراویح کی نماز جماعت سے تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کس کے واسطے ہے؟ مردوانے کے واسطے، یاد رکھ لو۔ تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتی، تہجد اکیلی پڑھ لیتی، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں کے لیے ہے۔ یہ مسجد والا مسئلہ میں نے لکھا، اوپر بھی بتایا ہے۔ تو تراویح کی نماز میں تہجد کی نماز میں یہ بھی ایک فرق ہے۔ نمبر 8، تہجد میں ختم قرآن سنت نہیں ہے، اور تراویح میں ختم قرآن سنت ہے۔ تراویح کی نماز میں کیا ہوتا؟ حافظ قرآن پورا قرآن سناتا ہے، پہلی تراویح سے لے کر 20 پر 9 یا 30 تراویح تک، ڈیلی ایک پارہ، سوا پارہ کر کے۔ تو پوری تراویح میں ایک بار ختم کرنا قرآن کا، یہ سنت ہے۔ تہجد میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے تراویح کی نماز میں اور تہجد کی نماز میں۔ نمبر 9، جس طرح تراویح کی 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح تراویح میں ہر مسجد میں ایک بار قرآن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی تراویح کی 20 رکعت پڑھنا یہ بھی ضروری، اور ساتھ میں اس 20 رکعت میں ایک بار پورا قرآن پڑھ دینا پورے مہینے میں، ڈیلی ایک پارہ کر کے 20 رکعت تراویح میں ڈیلی ایک پارہ کر کے پورے قرآن کو ختم کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک تراویح کی 20 رکعت ڈیلی پڑھنا یہ الگ سنت، اور پورے رمضان میں تراویح میں ایک بار قرآن کو ختم کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ البتہ جس مسجد میں حافظ نہ ملیں وہاں علم ترا سے تراویح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے، تو مجبوری میں وہاں علم ترا سے 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، تراویح کی نماز 10 سلاموں سے پڑھنا چاہیے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تو 10 بار آپ سلام پھیریں گی۔ تو تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے 10 سلاموں سے پڑھنا چاہیے، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا، یعنی گیپ لینا۔ 4 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد تھوڑی دیر گیپ لینا، وقفہ کرنا مستحب ہے، جس میں یعنی اس وقفے میں، اس گیپ میں نفل نماز پڑھنا، انفرادی یعنی اکیلی دعا کرنا، یا ذکر کرنا، یا تلاوت کرنا، یا خاموش رہنا، سب جائز ہے۔ یہ جو تراویح میں 4 رکعت کے بعد ریسٹ لینا ہے، اس میں نفل نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، دعا بھی کر سکتی ہیں، ذکر بھی، قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، خاموش بھی رہ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر 4 رکعت شروع کر دیے، 2 رکعت کر کے۔ نمبر 11، اگر کوئی آدمی مسجد میں تاخیر سے آیا اور ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی 8 بجے عشاء کی نماز ہے، کوئی آدمی آیا 8:15 بجے مسجد میں، عشاء کی نماز ہو گئی تھی، اب تراویح شروع ہو گئی، اب انہیں کیا کرنا؟ پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھنا، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھنا، اس کے بعد تراویح کی نماز میں شامل ہونا۔ نمبر 11 دیکھیے، اگر کوئی آدمی مسجد میں تاخیر سے آیا اور ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو پہلے وہ عشاء کی فرض اور سنت پڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ تراویح میں شامل ہوگا، اور وتر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرے گا، اور تراویح کی جتنی رکعتیں رہ گئیں ان کو وتر کے بعد ادا کی نیت سے ہی پڑھے گا۔ یعنی یہ لیٹ سے مسجد میں گیا اور وہاں تراویح کی نماز شروع ہو گئی، تو پہلے یہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھے گا، اس کے بعد تراویح میں جو رکعت ملے وہاں سے وہ پوری تراویح اور وتر کی نماز بھی پڑھ لے گا۔ وتر کی نماز ہو جانے کے بعد اب وہ دیکھے
میری کتنی رکعت تراویح کی چھوٹ گئی ہے اتنی رکعتوں کو وہ وطر کے بعد پڑھ لے گا. مان لیجئے 4 رکعت چھوٹ گئی تھی تو وطر کے بعد 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھے گا. نیت کیا کرے گا؟ ادا کی نیت. تراویح کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں، اللہ اکبر. کیونکہ وطر یہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہے. وقت کے اندر ہی وہ پڑھ رہا ہے اور وقت کے بعد بھی تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے. نمبر 12، اگر وقت پر تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو سحری ختم ہونے سے پہلے تراویح کی نماز پڑھنا جائز ہے. مان لیجئے تراویح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد ہے، 8 بجے کے بعد ہے، 8:15 بجے ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر آ گیا کرنٹ. مان لیجئے تراویح کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ 8 بجے ہے. اب کوئی آدمی ادھر ادھر کاموں میں تھا، بیزی ہو گیا، 11 بج گئے، ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی تو 11 بجے بھی پڑھ سکتا ہے. سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے بھی وہ تراویح کی نماز کو پڑھ سکتا ہے. کیونکہ تراویح کا ٹائم کب تک رہتا؟ عشاء کے بعد سے لے کر سحری ختم ہونے تک بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. لیکن آگے لکھا ہے لیکن بلا عذر اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بغیر مجبوری کے اتنا لیٹ سے تراویح کی نماز نہیں پڑھنا. شروع وقت میں پڑھ لینا، 8 سوا 8 بجے جیسے عشاء ہوتی ہے. نمبر 13، مردوں کے لیے ایک ہی مسجد میں پوری تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قرآن کا کوئی حصہ اس سے رہ نہ جائے. کیونکہ مسجد میں پورا قرآن پڑھتے ہیں نا ترتیب سے. آج 1 پارہ پڑھے، سماعت 2واں پارہ، پرسوں 3واں پارہ. تو مردوں کو کیا کرنا؟ ایک ہی مسجد میں پورا مہینہ تراویح پڑھنا. ورنہ کیا ہو گیا؟ یہاں ایک تراویح پڑھا اور ایک مسجد میں دوسری تراویح پڑھا اور ایک مسجد میں تیسرے دن جا کر تراویح پڑھا. تو کسی نے 1 پارہ پڑھا ہوگا، کسی نے 1.25 پڑھ دیا ہوگا، کسی نے 1.5 پارہ پڑھ دیا ہوگا. اس طرح اس کا قرآن چھوٹ جائے گا، سننے سے رہ جائے گا. کیونکہ تراویح میں 20 رکعت تراویح میں قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور سننا بھی ہے. پیچھے پڑھنے والے مردوں کو سننا بھی ہے، اس لیے مردوں کو ایک ہی مسجد پکڑ لینا. نمبر 14، سنو ماں بیکانگا. نمبر 14، عورتوں کو چاہیے کہ ان کو جتنی سورتیں یاد ہوں ان کو تراویح کی 20 رکعت میں پڑھ لینا. آپ کو 5 سورے یاد ہیں، وہی 5 سورے آپ پھرا کر پڑھو. تراویح کی نماز کیسے پڑھنا دیکھ لیجئے. سب سے پہلے نیت کرنا، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے. اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھنا. نیت کیا ہے؟ اللہ میں تراویح کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتی ہوں، اللہ اکبر. منہ طرف کعبہ شریف کے وہ سب بول لے اللہ اکبر. پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد مان لیجئے آپ کو علم ترا یاد ہے، علم ترا پڑھ لیا. پھر دوسری رکعت میں علم کے سورہ کے بعد لی الافی پڑھ لیا. بس اتنا ہی آپ کو یاد ہے. تو باقی جو 18 رکعتیں ہیں اس میں بھی یہی پڑھو، علم ترا لی الافی، علم ترا لی الافی. یعنی جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی صورتیں پھرا کر پوری 20 رکعت تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسا گھر کو سورہ سکین سکا رہنا نہیں. حضرت بولا لے 3 سورے یاد ہے بس لے گھر کو برخا وڑلے کو سو ماری کے سکا نہیں رہنا بلکہ یاد کرنا. عورتوں کے پاس ٹائم بہت رہتا، خالی بیٹھے رہتی ہیں. اگر عورتیں چاہیں تو جو عورتیں پڑھنے والی ہیں جانتی ہیں ان کے گھروں میں جا کر ڈیلی 1 سورہ سیکھ کر کے آ سکتی ہیں. لیکن کیا کرنا، بہت ساری عورتیں نہیں جاتی. بہرحال نمبر 14 کیا ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ ان کو جتنی صورتیں یاد ہوں ان کو تراویح کی 20 رکعت میں پڑھ لینا چاہیے. پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا وہاں چاہیے ڈبل آ گیا.
اور اگر 10 صورتیں یاد ہوں تو 10 رکعتوں کے بعد پھر انہی 10 صورتوں کو دوہرا لیا کریں۔ 10 صورتیں اگر کسی کو یاد ہے 10 رکعت ہو جائے گی، ایک ایک رکعت میں ایک ایک صورت، پھر باقی 10 رکعتوں میں پھر یہی صورتیں گھما کر کے پڑھیں، اور آخر میں وتر کی نماز پڑھ لیں، اور آخری رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، 2:30 بجے 3 بجے تہجد کی بھی 8 رکعت 6 رکعت 10 رکعت جتنا ہو سکے پڑھیں۔ نمبر 15، تراویح کی قضا نہیں ہے۔ قضا خالی کس کی ہے؟ فرض نماز کی اور وتر نماز کی قضا ہے، تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، اس کی قضا نہیں۔ اگر کسی دن تراویح نہ پڑھ سکے تو توبہ کر لینا چاہیے۔ مان لیجیے آج تراویح نہیں پڑھ پائے تو کیا کرنا؟ اگلے دن اس کی قضا نہیں کرنا 20 رکعت، بلکہ اللہ سے توبہ کرنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تراویح نہیں پڑھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اور آئندہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھیے کتنے سارے امپارٹنٹ مسائل آپ کو آج معلوم ہوئے ہیں۔ آپ سب عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر میں جو مرد ہے، آپ کے ابا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، سب کو یہ بیٹھ کر کے سناؤ کہ تراویح میں دیکھ بھائی اتنے اہم مسئلے ہی تمہیں پڑھو جا کر مسجدوں میں، اور عورتیں بھی اپنے گھر میں تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اکثر عورتیں صرف روزہ رکھتی ہیں، تراویح کی 20 رکعت پڑھو گا تو سحری میں کیا پکانا کی ٹی وی میں ڈال کے بیٹھ جاتی۔ وہ آندھرا ونٹلو، کیرلا کورگائلو، کوسے کی دال لے کو سیکھ لیتے رہتی، سہار میں یہ بنانا اچھا بنا کھلا لے تو رمضان میں ستامی کو انہیں مرد انگوٹھی لے لگاتا کر کو۔ بہرحال یہ سب کاما نہیں کرنا، اچھا بناؤ ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز تو پڑھی ہے نا، نماز اہم ہے۔ مر جائیں گے تو مرد بھی نہیں آتا، انگوٹھی بھی نہیں آتی، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، آپ کی نماز آپ کے ساتھ آنے والی ہے، تو آپ لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔